کیوں لوگ آج دین سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں آج کی نیو جنریشن دین سے اتنی متاثر نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دین سمجھانے والے، دین پھیلانے والوں نے دین نہیں سمجھا ہے۔ اب کسی نے دین کو نبی کی زلفوں میں پکڑ لیا، کسی نے دین کو کپڑوں میں پکڑ لیا، کسی نے پگڑی میں پکڑ لیا، کسی نے صرف دین داڑھی کو سمجھ لیا، کسی نے دین مسلح کو سمجھ لیا، کسی نے کہا دین یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے میں مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، مٹی کے برتن لاؤ۔ کسی نے کہا نہیں آگے مسواک رکھو، یہ دین ہے۔ تو ظواہر پر امت اتنی اٹک گئی، حالانکہ پورے قرآن میں نہ نبی کی پگڑی کا ذکر ہے، نہ کپڑوں کا ذکر ہے، نہ مسواک کا ذکر ہے۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول بتا دیا، نماز پڑھو، کتنی رکعتیں رسول سے پوچھو، لیکن اصول سے نہیں مکرنا۔ اصول بتا دیا کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا، نشہ عمل شیطان ہے، رجس، اصول بتا دیا۔ اب کون سا نشہ کروں کون سا نہ کروں یہ بحث ہی نہیں ہے، اصول بتا دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا چرس کا نشہ جائز ہے حرام ہے، کہا مولانا فلاں نے کہا چرس نجس نہیں ہے، نجاست کی بحث ہی نہیں ہے۔ جو چرس پیے گا نہیں وہ چرس رکھے گا کیا؟ نجاست کی بحث تب ہے جب بندہ جیب میں رکھے، اب بولے نجس ہے کہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ، تو نے رکھا کیوں ہے بندہ خدا؟ ایک مرتبہ ہے کتا نجس ہے، مطلب اس کو اپنے پرائیویٹ حدود میں داخل نہیں کرنا جہاں بندہ عبادت کرتا ہے، اتنا قریب نہیں لانا اپنے ساتھ۔ ہاں اس کے دوسرے کام لے سکتے ہو۔ تو قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے۔ امت کس پہ چپک گئی؟ ظواہر پہ۔ نبی کا برتن ایسا تھا، نبی کی زلفیں ایسی تھیں، اب زلفیں چھوٹی کر لوگے تو کیا ہوگا؟ جو قدرتی طور پہ گنجے ہو گئے ان کی تو کوئی زلفیں نہیں ہیں۔ پھر یہ تو ایک ایسی نعمت ہوئی جو ایک بندہ محروم، اور محروم بھی ہوا پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں نہیں، ایسے ہی محروم ہو گیا بیچارہ۔ تو اس نعمت کا فائدہ کیا؟ جو کچھ کے لیے ہو اور کچھ کے لیے نہ ہو، ایکول ہونا چاہیے نا نعمتوں میں، تو ہم سب کو ایکول ہونا ہے۔ نماز ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، پڑھنی تو ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے برتنوں کو پکڑا، کچھ لوگوں نے زلفوں کو پکڑا۔ یہی معاملہ ہمارے اندر بھی ہے کہ کڑوں کے پہننے پہ زور زیادہ، بالیاں پہننے پہ زور زیادہ، دھاگے پہننے میں زور زیادہ، ظواہر پہ عمل کرنے کا زور بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو امام حسین نے اصول بتائے اس اصول پہ زور نہیں۔ ہر بندے کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے، لیکن جس کا علم ہے اس کا علم کیوں ہے؟ اور سارے بھائیوں میں عباس علمدار کا اتنا مقام کیوں ہے کہ جب بین الحرمین جاؤ یہاں امام کا روزہ، یہاں امام زادے کا روزہ، اور دور سے ایسے لگے کہ دونوں امام ہیں، اور اتنا مقام کہ امام معصوم کہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے آنا۔ کبھی سوچا کیا یہ مٹھائی بانٹتے ہوئے سارے مقامات ملے ہیں؟ اتنا بڑا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ ادب کی وجہ سے، جو سمبل آف ادب ہے اس کا علم میرے گھر کی چھت پر ہے، لیکن چھت کے نیچے رہنے والوں میں ادب نہ ہو، فائدہ کیا؟ ہم صرف سمبلز کو کاپی کریں۔ رسول کی شکل ایسی تھی، رسول کا ماما ایسا تھا، رسول کی زلفیں، کیا ملے گا تمہیں زلفوں سے؟ اگر میرے اندر وہ اصول نہیں، اگر میں نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا، مسجد میں نماز بھی پڑھے، زلفیں بھی بڑی رکھے، لیکن کل پتا چلے اسی مسجد و مدرسے میں جناب بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، سب کچھ ملا پر تجھے اصول مکتب نہ ملا۔ یہ اصول ہے، اور بچا اصول کی وجہ سے۔ اس کے وجود میں ایک اصول تھا کہ نبی کی بیٹی کی بے ادبی نہیں کرنا، اصول با ادب، ادب نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں، اخلاق نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں، اصول۔
وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، اصول بتا دیا، ماں باپ کو اف بھی نہ بولنا۔ یا رسول اللہ باپ میرا کافر ہے، آپ کو برا بلا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ڈانٹوں کا نہیں۔ یا رسول اللہ اس کی محبت اب میرے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں، کا جانتا ہوں کیا کروں؟ کہ مدارا کرو، گزارا کرو، گزارا کرو۔ کئی مہینوں کے بعد یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا عاشق بن چکا ہے، کہ تیرے گزارے کی وجہ سے۔ اصول پہ عمل کرو گے زندگی آباد ہوتی ہے، ورنہ اگر ڈیٹیل میں چلے جاؤ گے تو شافیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے، حنبلیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے۔ بھائی اگر سب کی ڈیٹیل الگ الگ ہوتی، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا، کوئی کھول کے پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، فقہی اختلاف ہے۔ لیکن اگر قرآن کے اصولوں پہ سب عمل کرتے تو امن ہوتا، ادب ہوتا، اخلاق ہوتا، کفر کے فتوے نہ ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے میں فقہ 100%، اخلاق 0۔ انگریزی معاشروں میں فقہ 0، اخلاق 100%۔ اور اخلاق مند معاشرے فطرت زیادہ پسند کرتی ہے۔ فقہ کا تعلق میری ذات سے ہے، اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں۔ لیکن میں گالی دوں، میں غیبت کروں، میں مال لوٹوں، میں کسی گھر میں آگ لگاؤں، اس کا کس کو نقصان ہے؟ آپ کو نقصان ہے۔ تبھی کہتا ہے میں اپنے گناہ بخش دیتا ہوں، بندوں سے کی ہوئی برائیوں کو نہیں بخشتا۔ اپنی حد تک تو جو بھی کرے وہ تیرا عمل ہے، تیرا رب جانے اور تو جانے۔ لیکن یہی انفرادی گناہ اگر میں لوگوں میں آ کے کرتا ہوں پھر سخت سزا دیتا ہے۔ وہ فعل زنا جو بندہ تنہائی میں کرے اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ، لیکن یہی عمل جب معاشرے میں آتا ہے تو فحاشی وال کہلاتا ہے۔ اب کہتا ہے سو کوڑے مارو، اب کہتا ہے سنسار کرو، کیونکہ اس نے گناہ بھی کیا، لوگوں میں کیا، برائی کو اس نے کیا کیا؟ پھیلایا، اور لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کی؟ اس گناہ کی ڈیمانڈ کو پیدا کیا، ترغیب دی لوگوں کو گناہ کی طرف، اب سزا دیا جائے۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے، اصل بتاتا ہے خدا۔ اصول کا مطلب اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا رسول خدا نے بریانی کھائی تھی کہ نہیں، تیرا کیا جائے؟ نہاری کھائی تھی کہ نہیں، شلوار قمیص پہنی تھی کہ نہیں، سویٹر پہنا تھا کہ نہیں، کوٹ پہنا تھا کہ نہیں۔ اب میں نے کہا یہ ان مفتیوں کو جا کے بولو جو کہتے ہیں مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، زلفیں بڑی رکھو، مسواک رکھو، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھو، کیونکہ رسول کرتے تھے، رسول کرتے تھے، رسول کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر ایک گدھا بھی باہر کھڑا کر دو ان کے، پھر گاڑیوں پہ بھی نہ چڑھو، پھر موبائل بھی استعمال نہ کرو، پھر ٹی وی بھی استعمال نہیں کرو۔ اس قدر فکر کو محدود کیا کہ 21ویں صدی کے لوگ دین گریز بن گئے، دین سے بھاگ گئے۔ وہی کام جو کرسچنز نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا اور سارے دین کے دشمن بن گئے، کیتھولک سے پروٹسٹنٹ بن گئے۔ فوٹو لینا حرام ہے، پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، اور سارے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، سارے اتنے بڑے بڑے بیل بورڈز لگے ہوئے ہیں مولویوں کے، اور پوچھا کہ جناب آپ نے تو بولا تھا حرام ہے، آپ کے فوٹو لگے ہوئے، کہ اب سوچنا پڑے گا یہ کیسی شریعت ہے جو ڈیلی کروٹیں بدل رہی ہے۔ میرا فائدہ ہے تو صحیح، میرا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تبھی رسول نے اسپیسیفک چیزیں نہیں بتائیں، نہ قرآن کیا بتا دیے؟ اصول بتا دیے۔ اب آتے ہیں رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا میں بریانی کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں کھائی؟ کیا میں کڑھائی کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں کھائی؟ کیا میں تکے شکے کھا سکتا ہوں یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے تو نہیں کھائے تھے؟ ہاں
تو اللہ نے کیا بتایا؟ اصول بتایا. اسی طرح یا رسول اللہ یہ کھانا کھائیں وہ کھانا نہ کھائیں، بال کٹوائیں نہ کٹوائیں، کریں تو کیا کریں؟ تو نبی نے اصول بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ مثلا کدو کھانا کیسا ہے، بریانی کھانا کیسا ہے، کڑھائی کھانا کیسا ہے. اصول بتا دیا. یا رسول اللہ اصول کیا ہے؟ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کلچر میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، میں اصول بتا رہا ہوں. اس اصول کو فالو کرنا. تمہاری ٹیبل پہ جو بھی کھانا ہے یہ اصول دیکھنا اس پہ اپلائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر اپلائی ہوا ہے کھانا بڑی آسانی سے کھا لینا. یا رسول اللہ کیا کھاؤں؟ کہ جو بھی کھاؤ حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو. میں تجھے اصول بتا رہا ہوں. اب سامنے چائنیز آئے یا ملیشین کھانا آئے یا ایرانی آئے، فرق تو نہیں پڑتا نا. آپ کیا دیکھتے ہو؟ حلال ہے کہ نہیں، ذبیحہ صحیح ہے کہ نہیں، نجاست کا کوئی قطرہ اندر تو نہیں ہے. جس کمائی سے کمایا گیا وہ کمائی اگر پاک ہے تو یہ طیب بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے. اب بندہ کسی بھی ملک میں جائے تو کیا بتا دیا؟ اصول بتا دیا. اب یا رسول اللہ ساڑی پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ شلوار قمیض پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پینٹ شرٹ پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پھٹی ہوئی جینز پہنے کہ نہیں. ایک سوال ہے کون سے کپڑے پہنے یا رسول اللہ؟ آج تک کپڑے تو بہت آ گئے. اب نبی کون سی فہرست بناتے؟ جو کپڑے بتاتے معاشرے میں فیشن بدلتا رہتا ہے، کس کس فیشن کا نام لیتے، کس کس کھانے کا نام لیتے، تو وہ اصول بتا دیا. فرمایا جو بھی لباس پہنو یہ دیکھنا وہ لباس حیا ہے کہ نہیں، لباس عفت ہے کہ نہیں. اب حیا انسان دیکھ کے بتا سکتا ہے جس میں عریانی نہ ہو، جس میں فحاشت نہ ہو، جس میں بدن کے اندام، بدن کی سائز کا پتہ نہ لگے، وہ لباس کبھی نہ پہننا ہے. اب کئی نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ڈولے شولے بناتے ہیں. تو ہم نے کہا بندے خدا اپنا بدن دکھایا. کہ مولانا پھر باڈی بلڈنگ کس لیے کی تھی؟ میں نے کہا تیری نیت یہ تھی تو باڈی بلڈنگ کرنا ہی حرام ہے. کہ میں تو ڈولے اس لیے بنا رہا تھا کہ 4-5 لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے ڈولے کتنے ہیں، میری باڈی کتنی ہے. کراچی والوں کے تو نہ ڈولے ہیں نہ باڈی ہے بیچاروں کی. لیکن یہ ان معاشروں میں جہاں پہ لوگ اپنے بدن کو دکھانے کی نمائش کرتے ہیں. اگر اس لیے بدن بھی بنا رہے ہو تو کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن بندہ طاقتور بن رہا ہے، بدن کو تنومند بنا رہا ہے کہ کل شاید میرے مولا کا ظہور ہو جائے. اور تنومند بدن ہی ہوگا جو میدان میں جا کے دشمن سے کیا کرے گا؟ لڑے گا. تو باڈی بلڈنگ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. خاتون کون سا لباس پہنے؟ اب کل پرسوں کوئی مہاجر کوئی پتہ نہیں ثقافت ڈے منایا گیا تھا. اب یہ پتہ نہیں ثقافت کے دنوں کے بنانے کی بیماریاں بھی دن بدن آتی جا رہی ہیں. لیکن یہ طے تو کرو ثقافت ہے کون سی؟ ثقافت وہ ہو جو اسلامی اصولوں کے مطابق. اگر کوئی بھی ثقافت ہو، وہ اجرک ہو، وہ ٹوپی ہو، وہ کپڑے ہوں، وہ شیروانی ہو، اگر اصول کے مطابق ہے وہ ثقافت صحیح ہے. اب میں نے سنا کسی خاتون ٹی وی پر بھی آتی ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ساڑی پہننا ابھی تک وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں، اور بار بار بولتی ہیں کہ ساڑی جو ہے مہاجروں کی ثقافت ہے. بندے خدا ہندوؤں کی ثقافت ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے. اگر ساڑی میں بدن چھپا ہوا ہو، ڈھانپا ہوا ہو تو پھر پہننا کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر بازو نظر آئیں، عورت کی کمر نظر آئے تو یہ جاہلوں کی ثقافت تو ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہو سکتی. اصول بتا دیا. اصول کیا تھا؟ اصول بتایا وہ لباس پہنو جو لباس حیا ہو. اب کسی بھی ملک کے کسی بھی لوگوں کا لباس ہو، اگر حیا ہے تو صحیح ہے. پینٹ شرٹ بندے نے پہنی ہے اگر اس میں حیا ہے تو صحیح ہے. شلوار قمیض پہنی ہے، حیا ہے تو صحیح ہے. میری نظر میں بہترین لباس شلوار قمیض ہے، حیا والا لباس ہے. عربی لباس بھی اچھا ہے لیکن بندہ دوڑ نہیں سکتا. عرب جب جنگ احد سے بھاگ رہے تھے تو دشتاشے اوپر کر کے پھر دوڑیں لگائی تھی انہوں نے، کیونکہ ایسے بھاگتے تو بیچارے گر جاتے. لیکن شلوار قمیض پہنی ہوتی تو دوڑنے میں بھی آسانی ہو جاتی، تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ لباس کھڑے ہونے میں بھی اچھا، دوڑنے کے لیے بھی بہترین لباس ہے. اس میں حیا بھی ہے، گھٹنوں سے نیچے ہے. اب بندے کی بیک نظر نہیں آتی، بندے کا فرنٹ ڈھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات کئی لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بھائی آپ پہنو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو بندہ سجدے میں جائے آدھی پینٹ اس کے نیچے ہو جائے. تو یہ بھی حرام ہے کہ بندہ جسم دکھائے، یعنی اپنی نماز تو صحیح، پیچھے والے کی نماز کا ستیہ ناش کر دے. یہ لباس حیا نہیں ہے. بندہ سوچے کہ میں کیا پہن رہا ہوں، کتنا پہن رہا ہوں. تو اگر پینٹ کی حالت یہ ہے تو ایسے بندے پہ بیلٹ پہننا پھر واجب ہو جاتا ہے.
مطلب مجھے پتا ہے میرے کسی عمل کے نہ کرنے سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اور کبھی مسجد میں بے حیائی، کبھی علی کے حرم میں بے حیائی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا امیر المومنین کے حرم میں ہے، تو آج کل کوئی نیا فیشن آیا ہے، پینٹ آدھی نیچے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں فیشن کہاں سے آیا ہے۔ ایک تو اس پہ پوری مجلس ہو کہ واقعاً کانسیپٹ آف فیشن بناتا کون ہے، کریٹر آف فیشن کون ہے۔ ہمارا فیشن معصومین بنائے، ہمارا فیشن رسول بنائے، ہمارا فیشن اہل بیت بنائے۔ اسی فیشن کو سنت بولا جاتا ہے۔ جو معصومین نے کیا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے پہنا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے اصول بتائے وہ کیا ہے، فیشن ہے۔ لیکن آج کل فیشن کون بناتا ہے، ایکٹر، ایکٹریسز فیشن بناتی ہیں۔ یہ یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ایک فیشن ہوا تھا کہ اپنی جو شلوار ہے وہ تقریباً ڈھیلی پہنتے تھے، آدھی کر کے پہنتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قوم لوط کے ماننے والے، یعنی امریکہ میں اور سمجھیں یو کے وغیرہ میں، وہاں پہ جو اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی پینٹیں، یعنی نیچے سے انہوں نے وہ بھی پہنا ہوتا ہے لیکن جسم نظر نہیں آتا، لیکن ایک عادت ہوتی ہے پینٹ کو آدھا رکھنے کی۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو جمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مختلف ورزشیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عادت ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس قوم کی تھی۔ ہر چیز جو آپ کرتے ہو وہ سمبل ہوتے ہیں کسی نہ کسی قوم کو دکھانے کے۔ تو ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنا چاہیے۔ فرمایا جو بھی لباس پہنو لباس حیا ہونا چاہیے، لباس عفت ہونا چاہیے۔ اب دیندار آدمی ہے، زوجہ بھی دیندار ہے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے مردوں کی سختی سے پریشان ہیں، مولانا میرا مرد بڑا متقی پرہیزگار ہے، کبھی کہتا ہے یہ نہ پہنو، کبھی کہتا ہے وہ نہ پہنو۔ تو بعض بیچارے مردوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اصول کو فالو کرنا ہے۔ روک ٹوک آپ نے اصول پہ کرنی ہے کہ جو لباس پہننا ہے دیکھو اس لباس میں اگر حیا ہے، کوئی بھی لباس ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لباس میں عفت ہے اس لباس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لباس میں عفت نہیں، عفت مطلب کپڑا اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم نظر آئے، اب اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بندہ سانس ہی نہ لے سکے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ یہ کپڑا میرے بدن پر ہے، بندہ یہاں سے دیکھے، اس طرح داڑھی کے لیے 40 قدموں سے نظر آئے۔ کپڑے کے لیے بھی یہ ہے کہ بندہ 1 فٹ آدھا فٹ دور سے دیکھے کہ بدن نظر آئے۔ اب کوئی بندہ چپک کے تو کسی کو نہیں دیکھے گا نا، ایک نارمل حالت میں بندہ دیکھتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 1 فٹ 1.5 فٹ کے فاصلے سے دیکھے کہ جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر جسم نظر نہیں آ رہا وہ کپڑا صحیح ہے۔ کپڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی باڈی کا پتہ چلے، انسان کی کمر کا پتہ چلے، یہ بے حیائی ہے۔ مطلب لباس پہنا بھی ہوا ہے پر ایسے لگ رہا ہے جیسے لباس نہیں پہنا۔ اصل میں پین شرٹ کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جب پین شرٹ بنایا انہوں نے جسم کے مطابق کٹنگ کی تھی اس کی، کہ کوئی بھی کپڑا جسم کے آؤٹ سائڈ نہ نکلے، مطلب پتا ہو بازو کتنے ہیں، ٹانگیں کتنی ہیں۔ تو اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انسان کے جسم کی جھلک کا پتہ چلے۔ اب جب انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہننا شروع کر دیے تو پھر ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا۔ اب کہا کہ بھائی خوبصورت وہی جس کی کمر دبلی سی ہو، پتلی سی ہو، جس کی ٹانگیں ایسی ہو، جس کا وجود ایسا ہو۔ اب جتنے وہ لوگ موٹے تھے وہ بیچارے کس میں چلے گئے، وہ کانفیڈنس اس کا لو ہو گیا۔ اب کپڑے ٹائٹ، ظاہر جو بھی بندہ پینٹ شرٹ پہنے گا اس کا موٹاپا تو نظر آئے گا، وہ لاکھ چاہے موٹاپے کو چھپا نہیں سکتا، شلوار قمیص میں چھپ جاتا ہے، لسٹاشے میں چھپ جاتا ہے۔ اب پینٹ شرٹ والا کہاں اپنا موٹاپا چھپائے، شرٹ یہاں پڑی ہوتی ہے، پیٹ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ شرٹ میں اپنا پیٹ تو نہیں چھپا سکتا۔ اب ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا، اب ڈائٹ کا بزنس شروع ہو گیا۔ اب خواتین ڈائٹ کے پیچھے، مرد ڈائٹ کے پیچھے، اب خود کو پتلا کرو، کمر پتلا کرو، ذہنی مریض ہو گئے لوگ۔ کئی لوگ ڈائٹ کر کر کے مر گئے کہ میں نے اپنا جسم اس طرح بنانا ہے کہ وہی ہے تبرج جاہلی، یعنی میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے، میں جسم کی بناوٹ کرتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے، حالانکہ خدا کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنا حسن مصلی عبادت پہ لایا کرو۔ عورت حسین دکھے شوہر کے سامنے، مرد خود کو بناتا ہے بیوی کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا حسن ہر کسی کے لیے کیا کریں، عیا کریں۔ نمائش بدن محارم کے بیچ میں ہے، جو وہ محارم جن کے لیے اللہ نے کیا دی ہے، اجازت دی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائے ہیں، لیکن افسوس سے امت جب اصولوں پہ عمل نہ کرے تو کسی بھی دین اور کسی بھی فرقے میں ہو وہ دین کی شکل ایب نارمل لگتی ہے۔ آپ نے کیریکیٹر کارٹونز دیکھے ہوں گے، وہ دیکھ کے آپ کو ہنسی آتی ہے۔ جب ایک شکل ایب نارمل ہو، ناک حد سے زیادہ بڑا ہو، آنکھیں حد سے زیادہ چھوٹی ہوں، ہاتھ چھوٹے ہوں، اس کو آپ بولتے ہو کارٹونک وجود۔ اس کو دیکھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے اگر تم میرے اصولوں پہ عمل نہیں کرو گے قیامت کے دن تمہاری شکلیں کارٹونک ہو جائیں گی۔
ایب نارمل ہوگے، آؤ گے ہاتھ نہیں ہوں گے، معذور ہوگے، سر بڑا ہوگا، قردتن خاصین بندروں کی طرح ہوگے، مکھیوں کی طرح ہوگے، مطلب تمہارا وجود ایب نارمل ہوگا، کیونکہ تم نے دنیا میں زندگی میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں گزاری۔ گاڑی کے ٹائر میں بندہ ہوا ڈالتا ہے نا، اسے بولتا ہے اس میں 32 ڈالو 34 ڈالو، اور تم اپنے وجود میں کئی طرح کی ہوائیں ڈالتے گئے، ہوا وہ ہوس سے اپنا وجود بھرتے گئے، تجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ہوا کا یوز کتنا کرنا ہے، ہوس بازی کس حد تک ہوس بازی، مزہ کس لیول تک میں نے مزہ لینا ہے، وقت کہاں بتانا ہے۔ تو فرمایا جب تک ٹائم ٹیبل نہیں، امیر المومنین بستر شہادت پر وصیت کر رہے ہیں امام حسن کو، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، حسن تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں۔ دوسری وصیت اپنے امور میں نظم پیدا کرو، اپنے دین میں، اپنی سوچ میں، اپنے وقت میں نظم پیدا کرو۔ کہیں بھی دیکھو کہ آپ آؤٹ آف فریم جا رہے ہو اپنے وقت میں، کسی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، کسی کو حد سے زیادہ وقت دے رہے ہو، وہ سمجھو تمہاری زندگی کا تباہی کا نقطہ ہے۔